یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے ضلع مراد آباد کے ڈینگر پور میں اتر پردیش اردو اکادمی کے زیر اہتمام ایک شام فضل حق خیر آبادی کے نام عنوان سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد 15 اکتوبر 2022 کو جناب چودھری کیف الورا صاحب چیئرمین اردو اکادمی اتر پردیش کی صدارت میں ہوا۔ مہمان خصوصی رہے ماننی نیادھیش شری نریندر کمار جین۔ مہمانان اعزازی رہے جناب راج بہادر سنگھ صاحب ایس ڈی ایم بلاری و جناب گنیش کمار گپتا صاحب سی او بلاری۔ مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز مہمان نواز شخصیت حاجی ظہیر احمد صاحب ممبر اردو اکادمی اتر پردیش۔ کو کنوینر رہے جناب شاہ عالم صاحب میڈیا پربھاری الپسنکھیک مورچہ بی جے پی۔ نہیں پہنچ پاتے پہنچتے ہیں جب تک آج کی اس محفل کی صدارت حاجی ظہیر صاحب کریں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تالیاں بجائیں۔ اور اب تک تو ظاہر ہے کہ میں مخل تھا اور وہ تمام باتیں جو مجھے حکم تھا آپ سے کرنے کا وہ کر رہا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز کیا جائے، اور اس آغاز کے لیے ایک سنچالن کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نظامت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا ناظم جو شاعروں کی نفسیات سے بھی واقف ہے، ان کی خوبیوں سے بھی واقف ہے، اور سامعین کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے، جو الفاظ کا جادوگر ہے، جسے لفظوں سے کھیلنا آتا ہے۔ میری مراد ہے آپ کے بڑے مشہور بڑے چاہنے والے، جن کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جناب گلزار جگر دیوبندی صاحب آج کے اس مشاعرے کی نظامت کریں گے۔ تو زوردار تالیوں کے ساتھ اب جو ہے اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ آپ نے تالیاں ہلکی بجائی ہیں، تو مجھے بتا دیجئے کہ یہ مشاعرہ کہاں ہو رہا ہے۔ زوردار استقبال کیجئے تالیوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ، بڑی محبت۔ اجازت کر رہا ہوں بزم کا آغاز تیرے نام سے، کر رہا ہوں بزم کا آغاز تیرے نام سے، میرے مالک ہے میری پرواز تیرے نام سے، اور تیری رحمت ہر طرف برپا ہے کائنات میں، دے رہا ہوں امن کو آواز تیرے نام سے۔ پیارے ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی ملی جلی سبھیتا اور مشترکہ تہذیب کی فصیل پر جلتے ہوئے سب سے روشن چراغ کی روشنی صاحب صدر، اور وہ تمام شخصیات جو میری نگاہ کے روبرو ہیں اور ڈائس پر جلوہ افروز ہیں، ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن کا فردن فردن ایک ایک کر کے نام لینا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ تمام لوگ جو تہذیب کے پرستار ہیں، ہندو مسلم ایکتا اور انسانیت کے امین ہیں، ان کی خدمت میں میری محبتوں کا آداب، میری عقیدتوں کا سلام۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک شاعر میں اور ایک عام انسان میں ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق آپ نے ان 4 لائنوں میں، ان 4 مصروں میں محسوس کر لیا ہوگا کہ جب کوئی کوی شبدوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو ایک سندر سی کویتا زندہ ہو جایا کرتی ہے، اور جب کوئی شاعر لفظوں سے شرارت کرتا ہے تو ایک خوبصورت غزل نمودار ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے ہی کوئی اگر لٹریچر کا طالب علم ہے، اس کی گفتگو میں بھی عام لوگوں کی گفتگو کے مقابلے میں فرق ہوتا ہے۔ بہت اچھی نظامت جو ابتدائی نظامت میرے بھائی انس صاحب، جن کا تعلق ہندوستان کی راجدھانی سے ہے، ایک ایک زاویے سے ایک ایک پہلو پر انہوں نے اپنی علمیت اور اپنے الفاظ کی جو روشنی میں آپ
آپ سے گفتگو کی، اس کے لیے میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج کا جو یہ پروگرام ہے، آج کا جو یہ تاریخ ساز مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، یہ مولانا فضل حق خیر آبادی ایک ایسا نام ہوا ہے تحریک آزادی کا کہ جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کھلی کتاب کی مانند ہے کہ تحریک آزادی میں آپ کا کیا کردار رہا ہے، جنگ آزادی کے دوران آپ کا کیا رول رہا ہے، یہ قابل تعظیم اور قابل احترام ہے۔ ایسے لوگوں کو اس لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور اپنی زندگی کا ایک گولڈن پیریڈ، خوبصورت زمانہ وہ راہ وفا میں، راہ حق میں اور وطن پرستی میں جب لگا دیتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، لوگ ان کے افسانے، لوگ ان کی حقیقتوں کو اور زندگی کے کارناموں کو دہرایا کرتے ہیں۔ یہی ان کی قابلیت ہوتی تھی اور یہی ان کا کردار ہوا کرتا تھا۔ تو آئیے دوستو، ہمارے چھوٹے بھائی انس صاحب نے بڑی طویل گفتگو کی ہے، اس لیے میں بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پروگرام کا ہم جلد سے جلد آغاز کر سکے۔ باقی میں گفتگو درمیان میں آپ لوگوں سے کرتا رہوں گا۔ تو آغاز، اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔